उस मीटिंग में इरफान शाह साहब ने इतराफ़ किया कि मुफक्किर इस्लाम ने जो जो स्टैंड लिया, अहले सुन्नत के खिलाफ जितने इक़दाम किए, सारे मामलात में वो टंच बाटवी हक पर है, ये तय करके आए हैं शाह साहब। सैयद इरफान शाह साहब कई शेर के बच्चे को भेड़ों ने दूध पिला के भेड़ बनाने की कोशिश की। शाह साहब कल तक जो भेड़ें थी वो कौन थी? जिस नजरिए को हजरत हाफिजुल हदीस ने पढ़ाया, क्या वो सब भेड़ों का नजरिया था? सारी तालीमात की धज्जियां उड़ाकर टंच बाटवी के हाथों जलील होकर बड़ी खुशी से सर तस्लीम खम किया। इन लोगों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जो शाह साहब को बचाने के लिए अपना प्लेटफार्म मुहैया किए बैठे हैं। तबलीगुल इस्लाम का प्लेटफार्म रहे तो बेहतर है, अब वो भी टंच बाटवी फिक्र का प्लेटफार्म बनेगा। इन सब लोगों को होश चाहिए, ये दीन है या दीन के नाम पर सौदागरी है? हजरत हाफिजुल हदीस के नजरिए को अगर भेड़ों का दूध करार देता है तो फिर शाह साहब का अल्लाह ही हाफिज है। इससे बढ़कर अपने बाप का गद्दार कोई नहीं हो सकता। जो अपने बाप को ही हक पर न समझे, अहले सुन्नत उसको हक पर समझे बैठे हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। पिछले दिनों जनाब इरफान शाह साहब ने बिल आखिर सारा इबहाम ख़त्म करके अपने आप को तफसीली धड़े का भरपूर नुमाइंदा साबित कर ही दिया। साबिर शाह के जनाजे में शाह साहब का पहुंचना और जनाजे में तकरीर के दौरान शाह साहब ने एतराफ़ किया कि 2 हफ़्ते पहले हमारी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ था वो भी अब सब कुछ सामने आ चुका है। लिहाजा अब ये राज अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जान गए। अब हर तरफ यकीन हो जाना चाहिए कि शाह साहब अपना नज़रिया और अक़ीदा बदल चुके हैं। वो क़तअन उस नज़रिए पर न रहे जो नज़रिया हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, हज़रत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने पेश किया। तारीख़ी ज़ुल्म किया शाह साहब ने अहले सुन्नत के ऊपर और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना नज़रिया ही तब्दील किया है। हम सिर्फ़ इसलिए बार बार इजहार करते हैं ताकि अवाम अहले सुन्नत गुमराह ना हो। हमारे मशाइख़, हमारे उलमाए किराम और जो मुक़्तदा और पेशवा लोग हैं उनको अच्छी तरह इदराक हो जाए कि अहले सुन्नत के नज़रिए से ये सब हटे हुए लोग हैं। और हम तो बड़ी देर से कहते थे कि शाह साहब टंच बाटवी के पास जाने के लिए बड़े बेताब हैं और बड़े पर तोल रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि जिस शर का ताज इरफान शाह साहब ने उठाया था, टंच बाटवी कहता था कि वो ताज मेरे सर रहे। तो शर के ताज के ऊपर इनकी आपस में कुछ अनबन थी जिस वजह से ये ताख़ीर हुई। खैर, ये जनाजे का वक्त आया तो शाह साहब के लिए एक बहार आई और शाह साहब फ़ौरी जनाजे में पहुँचे। हम इसी साबिर शाह जिसके जनाजे पर शाह साहब पहुँचे उसकी भी एक तस्वीर पेश करना चाहते हैं। वैसे तो उसका यही तारुफ़ काफ़ी है कि वो टंच बाटवी का भाई है और टंच बाटवी ने जो फ़िक्र आला हज़रत और फ़िक्र मुजद्दिद अल-फ़सानी के साथ जितनी शदीद बगावत की है, अहले सुन्नत में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो ये भी उसी फ़िक्र का बंदा था। इसके साथ साथ इसी साबिर शाह ने एक किताब लिखवाई सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़, और उसका नाम था इमाम हसन और खिलाफत राशिदा। अव्वल तो इस टाइटल में ही इतना फ़रेब था कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये किताब है और किताब में 10 सफ़े भी नहीं हैं कि जिसमें इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को बयान किया जाए या आपकी सीरत पर कुछ रोशनी डाली जाए। किताब इसी साबिर शाह ने लिखवाई और इस पर भरपूर तकरीज़ लिखी इसी साबिर शाह ने, और अव्वल ताख़िर किताब के सफ़े सफ़े की तस्दीक की और उसको पढ़ने की तरफ खूब तरग़ीब दी। तो इस किताब में बुग़्ज़ व इनाद में उसने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी माफ़ न किया और आप पर भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़हर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया, और फिर आगे यहाँ तक बातें की गई कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर दमिश्क में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जश्न मनाया। यानी ऐसे ऐसे अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बातें की गई कि जिसका सिवाय रिफ़त से किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन सारी बातों को आम करने के लिए इस किताब में
شامل کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رفت سے بھری ہوئی کتاب، اس کتاب پر تقریر لکھی اسی صابر شاہ نے، بلکہ کتاب کا محرک ہی یہی شخص تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر بےہودہ الزامات اور پھر اپنے آپ کو سنی کہلانا، ایسا شخص اہل سنت کی نظر میں اعلیٰ حضرت کی فکر میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں جائے گا وہ فتویٰ من یکن یطعن فی معاویہ فذالک کلب من کلاب الحاویہ؟ اس عبارت پر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ فکر رضا کے دائی بنے بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ فیصلہ کریں کہ جس شخص نے ایسی باتیں کیں، ان کا محرک بنا اور ان بےہودہ الزامات کی ترغیب دی، ایسے شخص کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر کتاب کی علمی حیثیت اتنی ہے کہ ساری کتاب میں جگہ جگہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے حوالے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اپنوں کے لٹریچر سے تو کچھ ملنا نہیں تھا، اہل سنت تو کبھی صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بد کلامی نہیں کر سکتے، تو ایسی بکواسات کے لیے انہیں مودودی ملا ہوا تھا۔ تو یہ اجمالی سا تعارف تھا اس صاحب جنازہ کا، جس کے جنازہ پر جا کر شاہ صاحب نے اپنے دین ایمان کا سودا کیا، اہل سنت کا جنازہ نکالا۔ اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کو شاہ صاحب علی الاعلان کافر کہا کرتے تھے۔ صرف ان کی گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا، صرف ان کے قول کو کفر نہیں کہا، بلکہ ان سب کو شاہ صاحب کی تعلیمات تھیں کہ کافر کہنا چاہیے، اور نعرے لگواتے تھے۔ یہ شاہ صاحب کے چہیتے مرید، جس بیچارے کی ابھی تک آنکھیں نہیں کھل رہیں، یہ نبی لم، یہ کسی زمانے میں تقریر کیا کرتا تھا، اس کا بیان خود ہی سن لیں۔ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کی افضلیت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فکر نہ کریں، یعنی کہ جو قطعی مسئلے کا منکر ہو، قطعی وہ بات جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو، جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آخر تک بلائیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے، اور جو قطعی مسئلے کا منکر ہو، اور جو اس طرح کی جو ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے، جو اس کا منکر ہو اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو، وہ کیا ہے؟ تو یہ بات مسئلہ ہو گیا، اور ملا علی قاری اور بے شمار یعنی کہ جتنے بھی اہل سنت جماعت ہے اس پر یعنی کہ متفق طور پر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر یعنی کہ افضل ہیں تمام انبیاء کے بعد، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ اور اس بات پر یعنی کہ یہی حق چار یار کا یعنی کہ جو کانفرنس ہوتی ہے یہی پیغام ہے ہمارا، اور جو قبلہ شاہ صاحب اتنی یعنی کہ بیمار حال میں ہے اور اتنی کوشش کر رہے ہیں دینی رسول کے لیے، ان کی یہی کوشش ہے، ان کی یہی پیغام ہے کہ جو عقیدہ ہم نے اپنے اسلاف سے لیا اس عقیدے کو آج نہ بدلے۔ تو یہ جناب اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قطعی ہونے کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، اور نعرے لگوا رہا ہے۔ اس پر پہلے بھی میرا تبصرہ آ چکا ہے، اور نبیلم بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو یہ شاہ صاحب کی تعلیمات کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ شاہ صاحب بھی پاس بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کو شاہ صاحب نے اس حد تک گرایا تھا وہ بھی ذاتی مقاصد کے لیے، ورنہ اہل سنت کے اصول پر اگر بات ہوتی تو یہ کفر نہیں تھا، یہ گمراہی کا فتویٰ تھا۔ لیکن شاہ صاحب جس سے بھی بغض رکھتے ہیں، پھر کفر کے نیچے تو شاہ صاحب کی توپ میں کوئی گولا ہی نہیں ہے کہ جو چھوڑ سکیں۔ تو اس زمانے میں شاہ صاحب نے ان کے بارے میں اتنے نعرے لگوائے، اور آج انہی کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب نے توبہ کر لی ہے اور اپنے نبیلم کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کا مشورہ دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی غیر کافر کو کافر کہنا یہ تو پھر خود کفر ہے۔ اتنا تو نبیلم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا، چونکہ شاہ صاحب اب اس دھڑے میں جا چکے ہیں، لہذا وہ سارے ٹھیک ہیں۔ اب ایک ہی معیار رہ گیا ہے کہ جس کو شاہ صاحب تسلیم کر لیں وہ ایسی گنگا ہے کہ جس میں ایک دفعہ نہا آئے تو سارے دھونے دھل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر شاہ صاحب نے صرف جنازے پر جا کر شرکت نہیں کی، بلکہ وہ راز بھی فاش کیا کہ شاہ صاحب کی میٹنگ ہو چکی تھی اسی صابر شاہ کے ساتھ۔ تو جناب عرفان شاہ صاحب نے جو میٹنگ کی اسی صابر شاہ کے ساتھ 2 ہفتے پہلے، اب اس پر بھی کئی سوالات ہیں کہ یہ میٹنگ اوپن کیوں نہ ہوئی۔ شاہ صاحب کے قریب رہنے والے
اب کہاں ہیں وہ عقیل و نبیل؟ وہ بتائیں اہل سنت کو کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا، جو ایک ایک منٹ کی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ اس میٹنگ کے بارے میں ان کو کیوں نہ خبر ہوئی کہ شاہ صاحب اس سے جا کر مل چکے ہیں؟ ہم تو ادھر سے اظہار کر رہے تھے کہ شاہ صاحب تو سب کچھ کیے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اب اس میٹنگ میں شاہ صاحب نے کیا کیا، یہ بھی محمد عاصم مرزا نے فیس بک پر سارا کچھ شیئر کیا، جو ٹنچ باٹوی کا بڑا مرید خاص ہے اور جنازے میں شرکت کے لیے برطانیہ سے پاکستان پہنچا۔ یہ اس کا فیس بک کا سکرین شاٹ سامنے پیش ہے۔ یہ باقاعدہ کہہ رہا ہے، ان اے پریویس میٹنگ سید عرفان شاہ صاحب affirmed that his wider reading has led him to believe that the honorable مفکر اسلام's positions on issues were correct۔ تو اس میٹنگ میں، جس میٹنگ کا شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ میں مل کر آیا تھا 2 ہفتے پہلے، یہ ٹنچ باٹوی کے مرید واضح کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں عرفان شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ گہرے مطالعے کے بعد مجھے اعتراف ہے کہ مفکر اسلام نے جو سٹینڈ لیا، اہل سنت کے خلاف جتنے اقدامات کیے، سارے معاملات میں مفکر اسلام وہ ٹنچ باٹوی حق پر ہے۔ یہ طے کر کے آئے ہیں شاہ صاحب۔ یہ ٹنچ باٹوی کے مرید اعلان کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے اعتراف کر لیا ہے ہمارے اعتقادات کا۔ وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سے ایشوز ہیں جن پر ٹنچ باٹوی نے سٹینڈ لیا؟ کبھی حق 4 یار کی نفی پر، کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے مسئلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور ایک طویل فہرست ہے، اس کو ہم ابھی چھیڑنا نہیں چاہتے۔ ان قریب انشاءاللہ سب کا آپریشن کیا جائے گا، اور اس کے سارے وہ معاملات جس کو شاہ صاحب سمجھ بیٹھے ہیں کہ بہت حق پر ہیں اور گہرا مطالعہ اور شاہ صاحب کریں، یہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مفادات کا سودا تھا جو آج شاہ صاحب کو اس ٹنچ باٹوی کے پاس نظر آ رہے ہیں، اور شاہ صاحب ادھر چلے گئے۔ ٹنچ باٹوی نے جو شاہ صاحب کا استقبال کیا وہ اہل سنت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ ٹنچ باٹوی نے تو سیدھا کہا کہ آج یہ شیر بھی ہمارے پاس آ ہی گیا جو 10 سال تک بیڑوں سے دودھ پیتا رہا۔ سید عرفان شاہ صاحب کئی شیر کے بچے کو بھیڑوں نے دودھ پلا کے بھیڑ بنانے کی کوشش کی، 10 سال محنت کرتی رہی۔ ایک شیر آ نکلا، اس نے دیکھا کہ شیر چل رہا ہے بھیڑوں میں۔ اس نے پوچھا، اور تو شیر ہو کر بھیڑوں میں چلتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں شیر نہیں، میں بھیڑ ہوں، یہ ساری میری خالائیں ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو شیر مانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو مانتا ہوں۔ کہا دونوں پانی پہ چلتے ہیں، پانی پہ گئے۔ انہوں نے کہا اپنا فوٹو بھی دیکھ، میرا بھی دیکھ، مجھے تو شیر مانتا ہے۔ 10 سال لگا کے شیر کے بچے کو بھیڑ بنانا چاہا، نہیں بنا سکے۔ آن کی آن میں شیر کا بچہ شیر سے ملا تو شیر بن گیا۔ تو شاہ صاحب کو اپنی ساری قضائیں واپس کی ہیں۔ یہ اس نے واضح کیا کہ یہ کل تک بھیڑوں کے پاس تھا اور آج یہ ہماری صف میں آ کر شامل ہو گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کل تک جو بھیڑیں تھیں وہ کون تھیں؟ جس نظریے کو حضرت حافظ الحدیث نے پڑھایا، آج تک اہل سنت جس فکر پر قائم ہیں، کیا وہ سب بھیڑوں کا نظریہ تھا؟ اس سب کو ٹنچ باٹوی نے بھیڑوں کا دودھ قرار دیا، اور آج کہتا ہے آپ ہمارے صف میں آ کر شامل ہو گئے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ان سے توبہ کروائی ہوئی ہے، یہ آپ عجیب جھوٹ بول دیتے ہیں جب دل چاہتا ہے۔ وہ واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کر کے ادھر آنے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے حضرت حافظ الحدیث کے لقمے کو بھیڑوں کا دودھ قرار دیا۔ جس تعلیمات پر آپ دہائیوں سے قائم تھے، ساری تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر ٹنچ باٹوی کے ہاتھوں ذلیل ہو کر بڑی خوشی سے سر تسلیم خم کیا، اور شاید وہ جو دودھ تھا بیڑوں کا، شاید اس دودھ سے مراد پھر مراعات ہوں، جو مراعات برطانیہ کے ویزے کی صورت میں، برڈ فورڈ میں، ایک بنگلے کی صورت میں، چیریٹی کی صورت میں، شاید وہ مراد ہیں کہ شاہ صاحب وہ حاصل کرتے رہے۔ خیر ان مراعات میں بھی کوئی کمی تو نہیں تھی۔ جمعیت تبلیغ الاسلام کے پلیٹ فارم سے شاہ صاحب نے بہت کچھ لیا، لیکن آج ٹنچ باٹوی کہتا ہے کہ یہ بیڑوں کا دودھ تھا، اب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس سے بھی زیادہ نواز دیں گے۔ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے
जो शाह साहब को बचाने के लिए अपना प्लेटफार्म मुहैया किए बैठे हैं। तबलीगुल इस्लाम का प्लेटफार्म रहे तो बेहतर है। अब वो भी टंच बाटवी फ़िक्र का प्लेटफार्म बनेगा तो अहले सुन्नत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इन सब लोगों को होश आना चाहिए जिन्होंने शाह साहब को सारी मुराआत दी। हमने पहले भी सारा रिकॉर्ड मुहैया किया था कि शाह साहब तो पहले भी इतराफ़ करते थे कि मैंने तो वीज़ा लेना था, इसलिए शान मुआविया का सहारा लिया, इस तरह के काम लिए। अब शाह साहब के मफादात अहले सुन्नत से मुकम्मल हो चुके और वो अहले सुन्नत को भेड़ों का रेवड़ करार दे रहे हैं और उनका ऐलान है कि अब मैं दूसरी तरफ हूँ और मुझे उनके मफादात अजीज़ हैं। तो अहले सुन्नत को भी होश आनी चाहिए। ये दीन है या दीन के नाम पर सौदागरी है? अब शाह साहब की ज़िम्मेदारी है कि इन बातों को वाज़ेह करें। एक तो मुरीदीन ऐलान कर रहे हैं कि शाह साहब ने इतराफ़ कर लिया कि मुफ़क्किर इस्लाम टंच बाटवी के जितने इशूज़ हैं शाह साहब को मुताले के बाद सबका इतराफ़ हो चुका है और शाह साहब इत्तेफाक कर चुके हैं। और दूसरा वो कह रहा है कि भेड़ों के पास था। कौन सी भेड़ें हैं जिनको शाह साहब ने इतराफ़ किया कि हाँ मैं भेड़ों के पास था? हज़रत हाफिज़ुल हदीस के नज़रिए को अगर भेड़ों का दूध करार देता है तो फिर शाह साहब का अल्लाह ही हाफिज़ है। इससे बढ़कर अपने बाप का गद्दार कोई नहीं हो सकता। जो अपने बाप को ही हक़ पर न समझे, अहले सुन्नत उसको हक़ पर समझे बैठे हैं। अल्लाह हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद।